बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हफ्ते का दिन अक्टूबर की 18 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन जनरल फैज़ हमीद का मामला, इस पर बात करेंगे। कब फैसला आ सकता है, क्या फैसला आ सकता है, कौन कौन इस फैसले में मजीद फंस सकता है। बहुत अहम चीज़ें हैं। बहुत कंसर्न्ड, बहुत करीबी लोगों से मैंने गुज़श्ता कुछ अरसे में कुछ मालूमात हासिल की, थोड़ा 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 करके ये मालूमात हासिल की। मैं आपके सामने ये मालूमात जो है वो रखने जा रहा हूँ। कुछ इस हद तक मालूमात हो गई हैं। आमतौर पे जनरल फैज़ हमीद साहब के मामले में होता यह है कि अचानक एक वेव आती है और सब उस पर बात करने लगते हैं, सब रुक जाते हैं, फिर सब उस पर बात करने लगते हैं, सब रुक जाते हैं। लेकिन मैं चूंकि इस पर कुछ चीज़ें मालूम कर रहा था, अब कुछ चीज़ें हैं मेरे पास जो मैं आपको बता सकता हूँ। इस मामले में ये भी हुआ रिसेंटली, बहुत रिसेंटली सोशल मीडिया पर यह कहा गया कि इसमें 2 साबिक वज़राए आज़म वो भी बुलवाए जा सकते हैं गवाही के लिए फौजी अदालत में। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जनरल फैज़ हमीद का और एक साबिक आर्मी चीफ और कुछ दीगर अफसरान फौज के, उनको भी बुलवाया जा सकता है फौजी अदालत में। तो ये पता चल रहा था, इस बारे में भी कुछ मालूमात हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले एक क्विक रीकैप। साल 2019 में DGISI बने जनरल फैज़ हमीद और 2021 तक जनरल फैज़ हमीद साहब DGISI रहे। पाकिस्तान में किसी भी DGISI का बहुत ताकतवर ओहदा है। यह पहला फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है। इल्जामात बहुत संगीन है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट, उसकी खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है, सियासी मुदाखलत का इल्ज़ाम है और करप्शन का इल्ज़ाम है। जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है, ये इल्ज़ाम इसमें सबसे संगीन इल्ज़ाम है। इसकी खिलाफ वर्जी का, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का जो इल्ज़ाम है, ये सबसे संगीन इल्ज़ाम है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये मामला हमारे सामने कैसे आया। 12 अगस्त 2024 को फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार कर लिए गए। उससे पहले क्या हो रहा था, इन्हें बुलाया जा रहा था, बुलाकर इनसे तफ्तीश हो रही थी। एक खबर आई थी, मैंने भी आपको दी थी, कि कंट्रोल्ड कस्टडी में है या अंडर सुपरविजन है मुसलसल। कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किससे मिल सकते हैं, किससे नहीं मिल सकते, इस तरह के सुपरविजन में थे जनरल फैज़ हमीद साहब। और फिर अब हमें यह पता चलता है कि फैज़ हमीद साहब जो हैं, उनके मामले में क्या चीज़ें हो रही हैं। देखिए, 12 अगस्त 2024 को जब वो गिरफ्तार हुए तो उनसे जो तफ्तीश चल रही थी, उस तफ्तीश में एक ऐसा मौका आया कि उन्होंने जो सामने तफ्तीश कर रहे थे उनसे ये कहा, यानी ज़रा सा यूँ समझ लीजिए कि ज़रा तंग आ गए, फेडअप हो गए। तो उन्होंने कहा, यार मैं जा रहा हूँ। अब ये जो सामने उनके थे, ये कौन थे ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता चल रहा है कि सेम रैंक के ऑफिसर थे, ताकि वो जो ईज है वो हो। बट स्टिल ईज नहीं होती इस लिहाज से कि अब जो उनके सामने थे वो उनसे 2 कोर्स, ये होता है ना पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स, PMA लॉन्ग कोर्स, तो उनसे मुमकिन तौर पर 2 से 3 4 कोर्स जूनियर हो सकते थे। तो फिर भी एक लिहाज होता है सीनियरिटी का। तो उन्होंने बहुत पोलाइट बट बहुत फर्म अंदाज में कहा कि सर नहीं, आप नहीं जा सकते। यानी ये कि ये सरकारी बाज़ाब्ता काम है, आप नहीं जा सकते, बहुत सीरियस मैटर है, आप नहीं जा सकते। और जब उन्होंने ये बताया तो ये पता चलता है, अब ये जाहिर है कि बहुत ही टॉप लेवल का मैटर है, तो ये पता चलता है कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने उस लम्हे रियलाइज कर लिया कि हाँ ठीक है, ये गिरफ्तार हो सकते हैं उस लम्हे पर, और वो वहाँ गिरफ्तार कर लिए गए। कुछ लोगों ने खबर दी थी कि गाड़ी रोकी गई, सड़क पर ये सब कुछ हुआ, ऐसे किया गया, वैसे किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये वहाँ गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार करने के बाद मैंने आपको बीच में 1-2 बार बताया, जैसे ISPR ने भी कहा कि उन्हें कुछ सहूलियात हासिल होंगी, जैसे वकील की खिदमत। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह के हाल में रखा जाता है, बहुत मुनासिब, बड़ा अच्छा हाल है वो, यानी एक बहुत मुनासिब कमरा जिसमें एयर कंडीशनिंग होती है, सर्दी है तो उस हिसाब से, गर्मी है तो उस हिसाब से, उसके अलावा वॉक की, जॉक की सहूलत और बाकी जो
خوراک وغیرہ کے معاملات ہیں، باقی چیزوں کے معاملات ہیں، ملاقات کے معاملات ہیں، وہ تمام کے تمام ٹھیک ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بڑے آفیسر کے رینک سے وہ ریٹائر ہوئے پروبیبلز میں شامل تھے، آرمی چیف جو لوگ بن سکتے تھے ان میں شامل تھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کیس بنیادی طور پر ٹاپ سٹی ہاؤسنگ اسکیمز کیس سے شروع ہوا۔ ابصار عالم صاحب نے ایک بڑا لمبا چوڑا کالم لکھا تھا اس پر کہ فجر کا وقت تھا، صبح کا اجالا پھیلنے سے ذرا سا پہلے فوجی گاڑیوں کا ایک لمبا چوڑا قافلہ اسلام آباد میں ایک جگہ ایک گھر میں داخل ہوا، اس کے باہر بالکل گلی میں، اور باہر رکنے کے بعد فوجی کودے اور اندر کود کے انہوں نے گھر کے مکین کو بلایا، فیملی کے لوگوں کو ذرا ہراسمنٹ کا سامنا ہوا، انیزی سی صورتحال ہو گئی، اور ایک بچے کو یہ کہا گیا کہ تیرا باپ دہشت گرد ہے اور تیرے باپ نے یہ کیا ہے وغیرہ۔ جب باپ سامنے آیا تو جو فوجی آفیسرز تھے وہ حیران رہ گئے، اور وہ جو آپ نے دیکھا ہے ایک میوزک آتا ہے عجیب سا کہ یہ کیا ہوا، اس طرح کی سچویشن ہو گئی، یعنی ویئرڈ میوزک آتا ہے نا کہ یہ کیا ہو گیا، ہم کہاں گئے، تو پتہ چلا کہ وہ بالکل غلط گھر میں چلے گئے تھے۔ تو وہ جانا چاہتے تھے ٹاپ سٹی کے مالک کے گھر میں، کمر بوئیز کے گھر میں، اور وہ چلے گئے پنجاب اسمبلی کے ایک رکن، اقلیتی رکن کے گھر میں۔ اب انہوں نے وہاں سواری واری کیا اور پھر نکل کے صحیح گھر میں چلے گئے۔ وہاں اس فیملی کو انہوں نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد وہاں سے لے جا کر ایک بیسمنٹ میں رکھا، تشدد ہوا وغیرہ۔ جو کمر موئیز کی داستان ابصار عالم صاحب نے لکھی وہ بڑی بھیانک ہے کہ کافی لمبا عرصہ غائب رہے، تشدد ہوا، بزرگوں پہ تشدد ہوا، بچوں پہ تشدد ہوا، ان سب کو یہ حالات برداشت کرنا پڑے۔ کمر موئیز صاحب ذرا ڈٹ گئے، سپریم کورٹ تک چلے گئے، ثاقب نثار کی عدالت سے معاملہ شروع ہوا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت تک یہ معاملہ گیا۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے وہاں پر، آپ کو یاد ہے کہ وہ اس کیس میں فریق بنائے نا، جب شوکت عزیز صدیقی صاحب سے کہا گیا کہ فریق بنائیں، تو شوکت عزیز صدیقی صاحب نے دونوں کو فریق بنا لیا، جنرل فیض حمید کو بھی اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ نہیں، ان کو نہ بنائیں، ان کو بنائیں، یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اب کیسے کرنا ہے۔ تو بہرحال اس معاملے میں ہوا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہدایات دیں، فوج نے ان ہدایات کی روشنی میں ان کے خلاف یہ کیس شروع کیا۔ پھر یہ کیس جو ہے وہ ذرا اس کا کینوس بڑا ہو گیا، وسیع ہو گیا، اس میں سیاسی مداخلت ایک، یعنی 9 مئی کے واقعات، عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں ہونے والا احتجاج، فوج کی تنصیبات پر حملے وغیرہ، یہ ان سب سے جڑ گیا۔ فیض حمید صاحب نے ریٹائرمنٹ دسمبر 2022 کے بعد بھی ایک فوجی قوانین کی خلاف ورزی کی، سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کی۔ آئی ایس پی آر نے یہ بتایا 12 اگست 2024 کو پہلا بیان جاری کرتے ہوئے کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر ٹاپ سٹی کیس کی تفصیلی تحقیقات کی گئیں، جس سے فیض حمید کی طرف سے پاکستان آرمی ایکٹ کی متعدد خلاف ورزیاں ثابت ہوئیں، انہیں فوجی تحویل میں لے لیا گیا، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل FGCM شروع کر دیا گیا۔ 10 دسمبر 2024 کو دوسرا بیان آیا آئی ایس پی آر کا، اور اس میں بتایا گیا کہ باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، اور جنرل فیض حمید کو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے ایک، آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی 2، یعنی یہ ریاست کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال 3، افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا 4، یہ الزامات ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بھی ایک بار کہا تھا کہ سیاسی عناصر کی ہدایت پر فوجی حدود فیض حمید صاحب نے پار کی، یہ ان پر کیس ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیس چلا، ذرا لمبا چلا، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اس کیس کا پروبیبل ڈیسیشن یہ آ جائے گا، اس وقت ہے اکتوبر کا وسط، تو یہ آ جائے گا کچھ اگلے مہینے کے اختتام تک، نومبر کے اینڈ تک، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے نومبر کے اینڈ کی، یا دسمبر کے فرسٹ ویک تک میکس آ جائے گا۔ زیادہ پروبیبل یہ ہے کہ یہ نومبر کے اینڈ تک آ جائے گا، یہ کنسرن لوگ بتا رہے ہیں، یعنی یہ میرے پاس ڈیٹ تھوڑی ہے کہ کب فیصلہ آ جائے گا، لیکن تب تک آ سکتا ہے۔ کیا فیصلہ آئے گا، یہ فیض حمید صاحب سے کنسرن لوگ، سورسز، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے یہ کیس چلا تو انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ اپنا کیس، فیض حمید صاحب کی بے گناہی ہر اکاؤنٹ میں، یہ 4 اکاؤنٹس ہیں نا،
ہر اکاؤنٹ میں ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. انہوں نے ثبوت دے دیے ہیں, انہوں نے واقعاتی شواہد دے دیے ہیں, اور ان کی طرف سے جو وکالت کی گئی دلائل کے ذریعے بھی اس میں تمام چیزیں انہوں نے ثابت کر دی ہیں کہ جنرل فیض حمید از ناٹ گلٹی. یہ ان سے کنسرنڈ قریب ترین لوگ بتاتے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عدالت کی پروسیڈنگز میں یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ ہے, مگر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں, یہ ہمارا خدشہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وی آر پروون رانگ. میں یہ کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں آپ کو. وی وش وی آر پروون رانگ, بٹ فیصلہ ہر اکاؤنٹ میں ہمارے خلاف آئے گا. میں نے کہا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ثابت کر چکے, تو پھر بھی انہوں نے کہا جی پھر بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا. میں نے کہا کیوں نظر آتا ہے؟ یہ عدالت کی پروسیڈنگ سے نظر آتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, بس یہ کیوں نظر آتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے, لیکن فیصلہ جو ہے وہ ہمارے خلاف آئے گا, کیونکہ وی آر ریڈی ٹو ٹیک اٹ ٹو دا نیکسٹ لیول آف دا لیگل بیٹل. یہ ان کی بات کا, اب میں کوڈ اینڈ کوڈ نہیں بتا رہا, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی بات کا خلاصہ. کچھ انگلش کا جملہ تھا, اس سے ملتا جلتا جملہ تھا, یہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, تو یہ ان کی بات کا خلاصہ ہے. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. وی آر ریڈی ٹو ٹیک اٹ ٹو دا نیکسٹ لیول آف دا لیگل بیٹل, یعنی اس سے اگلی عدالت میں لے کر جائیں گے. تو فیض حمید صاحب پر ان کے کنسرن لوگوں کو خدشہ یہ ہے کہ تمام اکاؤنٹس میں سزا ہوگی اور یہ بتایا جائے گا کہ ہی از پروون گلٹی. اور یہ جو بات ہے نا کہ 2 سابق وزرائے اعظم, سابق آرمی چیف اور اس کے علاوہ کچھ آرمی آفیسرز, ان کو بھی سمن کیا جا سکتا ہے, اس میں فوجی عدالت میں بلایا جا سکتا ہے. تو میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں, جہاں سے بھی حاصل کی ہیں, اس کے مطابق جب یہ بات ہو رہی تھی کہ بلایا گیا ہے یا بلایا جا سکتا ہے, تو سابق وزرائے اعظم ان کو اب تک نہیں بلایا گیا. یعنی 2 سابق وزرائے اعظم کی بات ہو رہی ہے. ایک معاملہ ہے شاید شاہد خاقان عباسی صاحب کا, اور ایک عمران خان صاحب کا. نہیں بلوایا گیا ہے. بلوایا جاتا ہے یا اختتامی دنوں میں یا نہیں, میں نہیں کہہ سکتا. اور پھر معاملہ ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا. تو یہ پتہ چل رہا ہے بہت اس کیس سے جڑے لوگوں سے کہ جنرل باجوہ صاحب کو بھی بلایا نہیں گیا ہے, اور شاید بلوایا بھی نہ جائے. جنرل باجوہ صاحب کو نہ تو بلوایا گیا ہے, نہ بلوائے جانے کا امکان ہے. یہ اس بارے میں اب تک پتہ چل رہا ہے. بہت بڑا کیس ہے. اس کیس میں جنرل فیض حمید کو سزا ہوتی ہے, جس کے چانسز ان سے کنسرن لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کو بھی انوالو کرے گا, یہ معاملہ عمران خان صاحب کو بھی انوالو کرے گا. پھر دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے, یہ کہاں چلتا ہے, اور عمران خان صاحب کا کیس کہاں چلتا ہے. یہ عمران خان صاحب کا کیس چلنا بھی امپورٹنٹ ہے ان اکاؤنٹس پر, اور عمران خان کا کیس کہاں چلتا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.